الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کو حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کا جرم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ بن ربیع کی زوجہ مبارک تھیں، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں تو حبار بن اسود نے چند اوباشوں کے ساتھ مل کر راستے میں جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ایک نیزہ مارا، جس سے وہ ایک پتھر پر گر پڑیں۔ حامل تھیں، لہذا حمل ساقط ہو گیا اور اسی بیماری میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کا خون مباح قرار دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیرانہ سے واپس ہوئے تو حبار حاضر خدمت ہوئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن اسود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے حبار کی طرف اٹھنے کا قصد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حبار بن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام ہو آپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وقد حربت منک فی البلاد واردت اللحاق بالاعاجم ثم ذکرت عائدک وسلتک وصفحک امن جہل علیک وکن یا نبی اللہ اہل الشرک فہدان اللہ بک وانقذنا من الہلکۃ فاصفح عن جہلی واما کان یبلغک عنی فانی مقر بالسوء فعلی معترف بذنبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عنک وقد احسن اللہ الیک حیث ہداک الی الاسلام والاسلام یجب ما قبلہ۔ سلام عرض کر کے کلمہ شہادت پڑھا، پھر گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ڈر سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتا پھرا اور ارادہ کیا کہ دوسرے ملک میں چلا جاؤں، لیکن پھر مجھے آپ کے حسن خلق کا خیال آیا کہ کس فراخ حوصلگی سے آپ نے ہماری حماقتوں اور جہالتوں سے درگزر فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں تباہی و بربادی سے بچا لیا۔ التجا کرتا ہوں کہ آپ میری تقصیرات سے درگزر فرمائیں اور جو کچھ آپ نے میرے بارے میں سنا ہے اسے فی سبیل اللہ بھول جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی گفتگو سنی تو فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر کتنا کرم ہے کہ تجھے قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور اسلام زمانے جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب دوسرے شخص ہیں وحشی بن حرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون مباح فرما دیا تھا کیونکہ انہوں نے احد کے دن امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور صحابہ ان کے قتل کر ڈالنے پر بہت مصر تھے۔ یہ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر طائف چلے گئے۔ جب طائف کا وفد اسلام لانے کے روانہ ہوا تو ان پر تمام راہیں تنگ ہو گئیں، تو وہ بھی وہاں سے روانہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین سے جنگ کے لیے جانے والوں کے ہمراہ یہ بھی روانہ ہوئے اور اسی نیزے سے جس سے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا مسلمہ کذاب کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اسی نیزے سے خیر الناس کو قتل کیا اور اسی نیزے سے شر الناس کو واصل جہنم کیا ہے۔ مجھے یہ امید ہے کہ میرا یہ عمل میرے سابق جرم کا کفارہ ہو جائے گا۔ کعب بن زہیر یہ شاعر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار کہا کرتا تھا۔ اپنے بھائی بحیر کو اسلام لانے کی وجہ سے شرم دلایا کرتا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ یا تو وہ ڈر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد مدینہ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وہ مشہور قصیدہ سنایا جس کا مطلب یہ ہے بِأَنْتَ سُعَادٍ وَقَلْبِ الْيَوْمَ مَتَبُوَّلْ، میری محبوبہ سعاد مجھ سے دور چلی گئی اس لیے آج میرا دل بے قراری سے کٹا جا رہا ہے۔ اسی قصیدے کا ایک شعر یہ ہے ان الرسول ينور ليستهزأ به مہندا من سیوف اللہ مسلول، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں جن کی روشنی سے اکتساب فیض کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلواروں میں سے ایک بے نیام کھینچی ہوئی ہندی تلوار ہیں۔ جب وہ قصیدہ سناتے ہوئے شعر پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جوڑے ہوئے تھی ان کی طرف پھینک دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس چادر مبارک کے عوض ابن زہیر کو 10,000 درم دینے چاہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر مبارک کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی ہے کسی دوسرے کو دے کر اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ورثاء کے پاس 20,000 درہم بیچ کر یہ چادر مبارک ان سے حاصل کر لی۔ یہ چادر مبارک بعد کو آنے والے سلاطین کے پاس منتقل ہوتی رہی، جسے تمام خلفاء عید و جشن کے مواقع پر زیب تن کیا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ تاتاری حملے میں ضائع ہو گئی۔ کعب بن زہیر بڑے فاضل شعراء میں سے تھے، لہٰذا ان کے والد زہیر، ان کے بھائی بجیر، ان کے فرزند عقبہ بن کعب اور ان کے پوتے عوام بن عقبہ بھی پایا کے شعراء تھے۔ حارث بن طلاتل، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن زبعرہ، یہ بڑے زبردست شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور مذمت میں شعر کہا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ابن زبعرہ کے قتل کا حکم دیا۔ یہ بھاگ کر نجران چلے گئے، بعد میں تائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لائے اور معذرت میں اشعار کہے، یا رسول الملیکا ان لسانی رات کما فتقت اذا انابو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان اس نقصان کا جبر کر دے گی جو میں نے اپنی ہلاکت اور گمراہی کے زمانے میں پہنچایا ہے۔ آمن اللحم والعظام بربی ثم قلبی الشہید انت النذیر، میرا گوشت اور میری ہڈیاں پروردگار پر ایمان لے آئیں، پھر میرا دل شہادت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بشیر و نذیر ہیں۔ حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، یہ بھی انہی شعراء میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں شعر کہا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن نجران کی طرف بھاگ نکلا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان، والدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ وہی ہندہ ہے جس نے معرکہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مسخ کر دیا تھا اور ان کا دل نکال کر چبا لیا تھا۔ ہندہ بھی انہی عورتوں میں داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ہندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتی تھیں۔ ہندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اسلام قبول کر لیا اور گھر جا کر تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور یہ کہا، خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے۔ ھذا المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔